ونستغفرك ونؤمن بك يا من لا تراه العيون ولا تخالط الظنون ولا يصفه الواصفون ومن يعلم مساقل الجبال مكان البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل على محمد صلاة تستغرق العد تحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وأصحابه كذلك أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله علما وحكمة فهو يأتي بها ويعلمها ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته أو كما قال عليه الصلاة والسلام میری ماں بہنیں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ مردوں کی پیچھے کی کرسی میں بیٹھے ہیں آپ لوگ کرسی آگے کر دیں لیکن نماز میں بھی اس کا لحاظ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اسی لیے آپ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں اپنی جگہ رہیں مرد لوگ آگے آ جائیں آپ لوگ ذرا پیچھے چلے جائیں پیچھے کی کرسی میں جائیں اور آگے آ جائیے اور آگے آ جائیے آگے جب کرسیاں لے کر آگے آ جائیے ہاں آگے آئیے کرسیاں لے کے آگے آئیے دیکھیے دین کا کام دین کے نہج پہ کرنے سے ہی فائدہ ہے نمائشی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں ادھر پورا کھیلتے جانا آ جائیے یہ بچے جتنے ہیں سب ادھر آ جاؤ کرسیاں لے کے آ جاؤ کرسیاں لے کے ہماری ماں بہنیں آپ پیچھے چلے جائیں آپ جائیں ذرا پیچھے چلے جائیں آپ کو تکلیف ضرور ہوگی دیکھیے آپ دینی مجلس میں آئے ہیں تو دین کا کام دین کے نہج پہ ہونا چاہیے آئیے اور پرنتو مجلس الگ ہو یہ سب سے بہتر بلکہ یہی صورت شرعی صورت ہے مگر چونکہ یہ اسکول کا بھی پروگرام ہے تو اس لیے کچھ نہ کچھ تو ہمیں لحاظ کرنا پڑے گا ہماری ماں بہنیں پیچھے چلے جائیں ان کرسیوں کو بھر لیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جتنے ہیں ادھر آئی کرسی میں آ جاؤ ادھر آ جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ تم لوگ پیچھے بیٹھ جاؤ یہ بچے کہاں جا رہے ہیں نہیں جو بچے یہاں لے لیجیے ان کرسیوں میں لے لیجیے اوپر بھی جو بچے ہیں اوپر جو چھوٹے بچے ہیں یہاں لے لیجیے کرسیوں میں لے لیجیے آگے کر لو کرسی آگے کر لو آگے کر لو کرسی آگے کر لو ہاں وہاں اوپر بھی بچے ہیں یہاں جاؤ لائن لگا کے ترتیب سے بیٹھو چلو ادھر چلو ماشاء اللہ نسبہ سمجھانے کیا پتا تم کو ادھر آؤ جہاں بیٹھو پیچھے کو بیٹھا ہے ادھر آؤ اردو میں سمجھ دو کیا تم لوگ جہاں بیٹھو جائے کرسی میں بیٹھو کہاں جا رہا ہے جہاں بیٹھو کرسی میں بیٹھو اب آگے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا فرق پڑے گا کیا نہیں پڑے گا نا سامنے کرسی ہونے سے فرق پڑے گا آئیے
نہیں پڑے گا، آئیے نا آپ، آئیے نا، پوچھنے کا یہاں ترتیب سے دیکھیے. آگے جاؤ آگے جاؤ. آگے لائن لگا کے لائن کر کے بیٹھیے. ماشاء اللہ ایک ذوق اور شوق لے کے آئے ہیں. بچہ اور بچوں کا جوہر، اساتذہ کی ان کے اوپر محنت، گارجن لوگ یا ذمہ دار لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں ان کی تیاریاں، ماں باپ اپنے کانوں سے سنیں تو یقیناً جو فرحت اور خوشی اور مسرت ہو سکتی ہے وہ کسی اور کو اتنی خوشی اور مسرت نہیں ہوگی. حدیث شریف میں ایک واقعہ ہے، بخاری شریف میں تقریباً 6-7 جگہوں سے جس کو الگ الگ مسئلہ کے عنوان پر واقعہ ایک ہی ہے، مسئلے الگ الگ عنوان سے لے کر کئی جگہ حدیث کو لایا ہے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک بڑے تھال میں کھجور کا پورا گچھا، آپ لوگ چکا کھجور تو کھائے نہیں ہیں، جو درخت سے لٹک رہا ہے اس کا گچھا کاٹ کے وہ بہت مزیدار ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، وہ جامن کے طرح ہوتا ہے. ہمارے پاس جو بازار میں وہ تو سکھا کے ہوتا ہے، لیکن ٹٹکا کھجور کاٹ کے لا کے آپ کو کھلایا جائے اس کی لذت کچھ اور ہے. الحمدللہ میں نے بہت کھایا ہے. تو ایسی کھجور کا پورا گچھا جس کو ہم لوگ موچا کرتے ہیں، پورا موچا پلیٹ میں رکھا گیا. صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور بڑے بڑے صحابہ ہیں. حضرت عمر فاروق کا چھوٹا بیٹا حضرت عبداللہ وہ بھی کھانے میں شامل تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام کا ذہنی امتحان لیتے تھے، ان کا ذہن کہاں تک پرواز کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب مسئلہ حل نہیں ہوگا تو آپ سے تو حل ہو ہی جائے گا، آپ تو بتائیں گے. آپ کسی کا وزن دیکھنے کے لیے یا کسی کو تحقیر کی حیثیت سے کہ جواب نہ دے تو ہم ہنسیں گے، ایسا کچھ منشا نہیں ہوتا. اس سے تو حدیث میں منع کیا گیا. تو کھجور کھاتے کھاتے اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پوچھی، اچھا بتاؤ درختوں میں کون ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کے مانی ہیں؟ اب سب کھجور کھا رہے ہیں اور اپنا دل و دماغ جنگل کی طرف لے کے گئے ہیں. کون ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کے مانند ہے؟ مسلمان تو اس لیے کہا کہ وہ مسلمان تھے، ورنہ اصل منشا انسان کے مانند ہے، انسان کے مانند ہے. اب صحابہ کرام کھا رہے ہیں اور اپنا اپنا دل و دماغ سب درختوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں جنگل میں. کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. پھر صحابہ کہنے لگے اخبرنا وحدثنا یا رسول اللہ، آپ ہی ہمیں بتائیے یا رسول اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے. اب کھجور کے درخت کو انسان کے ساتھ تشبیہ دی. کھجور کا درخت کا پتا کبھی گرتا نہیں، جھڑتا نہیں. انسان کے مانند کیسے ہے؟ انسان اگر اتنا ڈوبا ہوا رہے پانی میں نہیں مرے گا، لیکن اگر سب تک پورا ڈوب جائے تو مر جائے گا. ایسی کھجور کا جہاں سے پتا شروع ہو رہا ہے اس سے نیچے تک اگر کھجور کا درخت پانی میں ڈوبا ہوا رہے درخت نہیں مرے گا، لیکن اس کے جو ہے پتا سمیت ڈوب جائے تو وہ کھجور کا درخت نہیں بچے گا. تو گویا جیسے انسان کی موت اور حیات کا تعلق جسم کے کسی حصے کے ڈوبنے سے نہیں مرے گا، ایسی کھجور کا درخت اس کا کچھ حصہ ڈوبا ہوا رہے تو نہیں مرے گا. لیکن انسان پورا پانی میں ڈوب کے رہ جائے، ڈوبا ہوا ہو
اور سر سے اوپر پانی ہو جائے تو انسان مر جائے گا، ایسی کھجور کا درخت جو ہے مر جائے گا۔ ایسی اولاد کا سلسلہ مرد و عورت کے ملاپ سے ہے تو کھجور کا خوشہ، نر کھجور کا خوشہ مادہ کھجور کے خوشے میں پھول میں جیسے پرول میں ڈالتے ہیں، پپیتا میں ڈالتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں مردانہ ہو گیا پپیتا، مردانہ ہو گیا جو ہے پرول پوٹون، اور ایسی کھجور میں مردانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن نر کھجور کا جو ہے خوشہ اگر مادہ کھجور کے ڈالا جائے تو وہ کھجور پھل دینے لگے گا، وہ وہاں بھی توالد و تناسل کا سلسلہ ہے، اس لیے تشبیہ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کھجور کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوگا، پتے سے چٹائی بنائیے، مصلح بنائیے، اس کے لکڑیوں کو کام میں لائیے، ایسی انسان یہ کبھی غیر نافع ہوتا ہی نہیں، یہ ہمیشہ نفع بخش، یہ ہمیشہ نفع دینے والا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی فطرت کے خلاف چلے تو اس سے نقصان ہوگا، ورنہ فطرت کے طور پر انسان ہمیشہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر ہوئے جو دوسروں کا نفع سوچے، تو انسان فطرتاً دوسروں کے نفع کو سوچتا ہے۔ ایسی کھجور کا درخت، اس سے کبھی نقصان نہیں ہوتا، اس سے پوری دنیا کو فائدہ ہی فائدہ ہے، پھل سے فائدہ ہے، لکڑی سے فائدہ ہے، پتوں سے فائدہ ہے، ایسی انسان کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہے فطرتاً۔ اگر کوئی کسی سے نقصان ہو رہا ہے تو وہ فطرت اور خلقت کے خلاف ہے۔ خلقتاً جیسے کھجور کا درخت نافع ہی نافع ہے، نفع بخش ہے، ایسی خلقت اور فطرت کے اعتبار سے انسان نفع پہنچانے والا ہے، نفع رسانی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، اب کسی کے سمجھ میں نہیں آیا تو صحابہ کرام نے خود کہا حدثنا یا رسول اللہ، آپ ہی بتائیے، تو آپ نے فرمایا کھجور کا درخت۔ مجلس ختم ہو گئی، حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت عمر کے ساتھ گھر جانے لگے، جاتے جاتے اپنے ابا سے کہا ابا میرے ذہن میں آ چکا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے، میرے ذہن میں آ گیا تھا، میں سمجھ گیا تھا، کیونکہ کھجور کھا رہے تھے اور کھجور ہی کے بارے میں سوال کیا، تو میرے ذہن نے کیچ کیا کہ کھجور کے درخت ہی کے بارے میں سوال کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا بولا کیوں نہیں، اگر تم بولتے نا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ عرب والوں کی یہاں لال اونٹ کسی کے گھر میں ہو تو وہ بڑے خوش نصیب والے گھرانے سمجھے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ سرخ اونٹ اگر گھر میں ہو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی تمہارا وہاں جواب دینے میں، کیونکہ تم وہاں جواب دیتے تو لوگ کہتے کہ کسی نے جواب دیا، کوئی نہیں دے سکا، عمر فاروق کے بیٹے نے جواب دیا تو میرا نام ہوتا، میرا سر اونچا ہوتا، تم کو جواب دینا چاہیے تھا۔ حضرت عبداللہ کہہ لیا ابا جان آپ لوگ بڑے بڑے لوگ موجود تھے، میں شرما گیا کہ میں کیسے جواب دوں، میں شرم کے مارے جواب نہیں دیا، لیکن جواب سمجھ میں آ گیا۔ یہ ہے اختبار، یہ ہے امتحان، یہ ہے اچانک سوال کا جواب ذہن میں آ جانا۔ الحمدللہ یہاں بچیوں نے تیاری کر کے جو ہے ایک چھوٹا بچہ قرآنی معلومات سے متعلق سوال کیا یا فٹافٹ جواب دیا۔ یہ استاد کی محنت کا اندازہ ہوا ہے کہ استاد نے ان کے اوپر محنت کی ہے، اس محنت کو بچہ نے قبول کیا ہے، اس کے ذہن نے کیچ کیا ہے، اس لیے ساری باتوں کو یاد رکھا ہے۔ تو یہ اس طرح کی مجلس، اس طرح کی محفل، یہ بچوں کے حوصلہ کے لیے اور گارجنوں کے حوصلہ کے لیے یہ ایک سماجی بات ہوتی ہے۔ ہر اسکول میں اس طرح کا یا ہمارے مدرسے میں بھی اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے، کچھ سوالات ہوتے ہیں، وہ کچھ سوالات کے جوابات اور کچھ کے جواب دینے میں وہ محنت بھی کرتا ہے، اس کا ذہن اس کو عرض کرتا ہے، اس کا کیچ کرتا ہے، تو پھر اس کا دوسری چیزوں میں ذہن چلتا ہے، دوسری چیزوں میں ذہن چلتا ہے۔ ہم سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا کیجئے بچے کا ذہن ذرا کمزور ہے، میں کہتا ہوں یہ آپ کی کمی کی بات ہے۔ کئی بچہ کو میرے سامنے اس کے لیے دعا کر دیجئے اس بچہ کا ذہن تھوڑا کمزور ہے، میں نے ان کے سامنے کہا، اس بچے سے پوچھا اچھا تمہارے گاؤں کے 15 لڑکے کا تمہاری عمر کا 15 لڑکے کا نام بتاؤ، تو مجھے اس وقت 15 بچوں کے نام کی ضرورت ہے، بتاؤ، پھٹ 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 سب 15 نام بول دیا۔ کسی کو کہا اچھا تمہارے گاؤں کے 25 بچوں کا نام بتاؤ،
وہ 25 بچوں کا نام بتا دیا. یہ 25 بچوں کا ایک ساتھ ایک مجلس میں بتا دینا پھڑ یہ اس کی ذہانت کی علامت ہے. اگر ذہن کمزور ہوتا تو وہ 2 نام بھی نہ بتا 10 نام بھی بتا نہیں پاتا. یہ ہمارا احساس کمتری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ذہین نہیں ہے. حالانکہ کسی بچے سے 2 سال پہلے ملاقات ہوئی, کسی سے 3 سال پہلے ملاقات ہوئی, کوئی کہیں پڑھتا کہیں پڑھتا ہے, ایسے بچوں کا بھی نام لے کر بتایا. 25 لڑکے کا نام بتاؤ. 25 لڑکے کا نام بتایا. میں نے کہا تمہاری ان سے کب ملاقات ہوئی؟ کہ یہ بچپن میں ہم جب کھیلتے ہوتے تھے سب نام مجھے یاد ہے. بولے سب نام یاد ہے تو یہ ذہانت کی علامت ہے. یہ ذہانت کی علامت ہے, ورنہ یہ نام کیسے یاد رہتا؟ تو ایسی کتاب اس پر بار بار نظر پڑے گی, محنت زیادہ ہوگی تو کتاب یاد ہوگی. آدمی اگر سرسری دیکھے گا سرسری پڑھے گا تو یاد رہنے والی بات نہیں ہے. ایک بات کو بار بار پڑھے, بار بار محنت کرے. اذا تکرر فی السمع تکرر فی القلب. جب زبان پر اور کان پر کوئی بات بار بار آتی ہے تو دل میں وہ بات جم جاتی ہے, وہ دل میں جمتی ہے. ذہانت یا جی ٹھیک ہے, اللہ کی بڑی نعمت ہے, بعض بچے ذہین ہوتا ہے, بعض بچے ذہن کم ہوتا ہے, لیکن کم ذہن والے محنت کر کے ذہین بچوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. اور ذہین بچے محنت نہ کرنے کی وجہ سے کم ذہن والے بچے کی محنت سے یہ اس کے پیچھے رہ جاتا ہے. کم ذہن والا بچہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو محنت شرط ہے, ذہین بچہ ہو یا کم ذہن والا بچہ ہو, محنت شرط ہے. بہت دیکھا گیا ذہن والا بچہ جو ہے محنت نہیں کرتا تھا. وہی خرگوش اور کچھوا کی لڑائی, خرگوش سمجھتا ہے کہ ہم تو دوڑ کے چلے جائیں گے. بیچارہ کچھوا جو آہستہ آہستہ جا رہا ہے, وہ محنت چھوڑا نہیں ہے, اور خرگوش جا کے جگہ سو گیا ہے تو محنت چھوڑ دیا, وہ ناکام ہو گیا, کچھوا پہلے بول گیا. یہی بات ہے, آدمی محنت تسلسل کے ساتھ کرتا رہے گا. بچہ بچی اس طرح محنت کرتے رہیں گے. ان کے وقت کا لحاظ ماں باپ کو کرنا پڑے گا. ماں باپ گھر چلا گیا, بچہ پوچھنا پڑے گا چھٹی لے کے آئے, کیسے آئے, اور بتائی جانے طبیعت نہیں لگ رہی تھی, ایسے آ گئے. لو بابو جلدی کھا لو, چلو ابھی فوراً لے کے جاتا ہوں. 1 2 منٹ 10 منٹ 15 منٹ گھر سے زیادہ اس کو مت رکھیے. سمجھا بجھا کے جلدی سے کچھ کھلا کے ان کو لا کے مدرسہ پہنچا دیجیے. اب آئندہ نہیں جائے گا, وہ جانے گا کہ میں گھر پہنچوں گا تو میرے ماں باپ کو ان کو چھوڑے ہوئے لا کے پہنچا دیں گے. یہ ماں باپ کی بیداری کی بات ہے. ماں باپ اپنے بچوں کے پیچھے جتنا بیدار ہوں گے, جتنی فکر لیں گے, بچہ اتنا ہی آگے بڑھے گا. تو یہاں کوئی مدرسہ ہو, کوئی اسکول ہو, دو محنت سے, ایک گارجن کا فکر اور اساتذہ کی محنت, ان دونوں سے جو ہے اسکول چمکتا ہے, اسکول نام پیدا کرتا ہے. اس کے پیچھے جہاں ٹیچروں کی محنت ہوتی ہے, گارجنوں کا فکر زیادہ ہوتا ہے. گارجن زیادہ فکر لے. گارجن کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ میرے بچے پر محنت کرنے میں ٹیچر کو کیسے خوش رکھوں, میں ہیڈ ماسٹر کو کیسے خوش رکھوں. خوش رکھنے کی تدبیروں میں سب سے پہلی تدبیر ہے کہ وقت پر جو فیس ہے جمع کرنا. وقت پر جو فیس ہے, فیس وقت پر جمع کرنا. ہماری دوسری ضروریات اس کو ہم آگے رکھتے ہیں, ہم تعلیم کی ضرورت کو پیچھے رکھتے ہیں. یہ ہماری خامخواہی, یہ بے فکری کی بات ہے. ہمارا بچہ تعلیم کے میدان میں ہے تو تعلیم میں اس کا ٹیچر, اس کا ہیڈ ماسٹر زیادہ دھیان دے گا, اس وقت دے گا جب کہ آپ اس کو خوش رکھیں گے. خوش رکھنے کی سب سے بہترین اور بڑی شکل وقت پر فیس کو ادا کر دینا. آپ نے وقت پر فیس ادا کر دیا تو وہ بچہ, وہ ٹیچر, وہ ہیڈ ماسٹر بچوں کے پیچھے محنت کرنے میں کبھی پژمردہ نہیں ہوگا. وہ باہمت ہوگا, حوصلہ مند ہوگا. استاد کو, ٹیچر کو حوصلہ مند بنانے کے لیے گارجن کی محنتوں میں سب سے پہلی محنت یہی ہے کہ وہ وقت پر فیس کو ادا کر دے. وقت پر فیس ادا نہ ہو تو معاملہ مانا ہے, مجبوری کی آئے گی. اس بچے کا گارجن جو ہے فوراً ذہن میں آئے گا, اس بچے کا باپ تو فیس ادا کیا نہیں ہے, پڑھائے گا ٹھیک, لیکن بچے کے طرف سے خوشی جو کا اظہار ہونا چاہیے. آپ فطرتاً یہ بات نہیں ہوئی, فطرتاً نہیں ہوئی. تیرا باپ تو ایسا اس کو نہیں کہے گا, لیکن ذہن میں جس کا باپ تو فطرتاً ہم نے نہیں دیا ہے, تو ایک دل میں تکدر پیدا ہوا. ٹیچر یا استاد کے دل میں تکدر پیدا ہو جانا کسی کیا کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یا کسی طالب علم کے حق میں, یہ اس کے لیے نقصان ہے, یہ اس کے لیے نقصان ہے.
دعا کبھی کی جاتی ہے اور دعا کبھی نکل جاتی ہے، دعا کبھی کی جاتی ہے اور دعا کبھی نکل جاتی ہے۔ خوشی میں دعا نکل جانا کافی، دعا کرانا کروانا ہی ضروری نہیں۔ خوشی میں جو دعا ہوگی وہ خوش ہونا ایک مقبول دعا کے درجے میں ہے۔ اس لیے ٹیچروں کو خوش رکھنے کے لیے کہ میرے بچے کے بارے میں یا میری بچی کے بارے میں ٹیچر کے دل میں کوئی تکبر پیدا نہ ہو، پڑھاتے ہوئے حساس بساس پڑھائے، یہ ذہن میں نہ آئے کہ اس بچے کا گارجن جو ہے بچی کا گارجن نے فیس ادا نہیں کیا ہے۔ غلام اعلیٰ آپ ہم انسان ہونے کے ناطے یہ ہماری بشری کمزوری ہے، بشری کمزوری ہے۔ آپ کا کسی سے تعلق ہے، تعلق ہے، لیکن آپ کو وعدہ کے مطابق آپ کا کام اگر وہ کر کے نہ دے، ٹھیک ہے آپ سلام سب بھی کریں گے، لیکن دل میں ایک تکبر پیدا ہوگا۔ اتنی گہری دوستی ہے، اتنا بڑا تعلق ہے، اب ہم ایک دوسرے کو بلٹنے والے تعلقات والے ہیں، لیکن کیا ہو جائے کہ وقت پر کام ہمارا انجام نہیں دیتا، تو یہ ایک طرح کا تکبر، یہ تکبر ہونا یہ قسم کی دعا نہیں بلکہ بددعا تو نہیں کہیں گے، لیکن بددعا کی شکل نکلتی ہے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری گارجنوں کی، آپ سن لیں ہماری ماں بہن ہیں اور ہمارے وہ گارجن لوگ، آپ پہلے مرحلے میں جو فیس باقی ہو یا فیس ادا کرنا چاہیے یہ کام وقت پر کیجیے، یہ کام وقت پر کیجیے۔ بجلی فیس ادا نہیں کرنے پر آپ پر جرمانہ آتا ہے، مدرسے کی فیس ادا نہ کرنے پر آپ پر جرمانہ تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک سرکاری کاغذ آیا آپ نے اس کا اہتمام کیا، یہاں سرکاری کاغذ نہیں آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا، یہ اخلاق کے اعتبار سے اس کو مقدم کرنا پڑے گا۔ وہاں 2 دن 4 دن اگر آپ تاخیر بھی کریں تو جرمانہ نہیں ہے، ہاں وہ ڈیٹ لکھ دیتا ہے کہ آپ اتنے تاریخ اپنا بجلی فیس جمع کر دیں، اس کا وقت گزر گیا تب آپ کے اوپر کچھ جرمانہ عائد کرے گا، لیکن وقت پر آپ جمع کر دیں گے تو آپ پر کوئی جرمانہ نہیں۔ لیکن اسکول مدرسے میں تو جو فیس مقرر ہوتا ہے اس پر تو کوئی جرمانہ ہوتا نہیں ہے، جب جس پر جرمانہ نہ ہو اس کو وقت پر ادا کر دینا یہ پہلی ذمہ داری ہوتی ہے، اخلاق کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ میری باتوں کا ایک پہلو یہ آپ کو سمجھانے کا، کیونکہ آپ لوگ گارجن آئے ہوئے ہیں، ایک پہلو جو ہے آپ لوگ کو سمجھانے کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے شبنم کا سکون ہو یا کہ پروانی کی بیتابی، اگر اڑنے کی دھن ہوگی تو ہوں گے بال پر پیدا۔ آدمی اڑنا چاہے گا تو دانا پیدا ہوگا، دانا پیدا ہوگا، اور اڑنا ہی نہ چاہے تو وہ دانا کو بچھا کے رکھے گا تو وہ اڑے گا کہاں؟ اس لیے کہا شبنم کا سکون ہو یا کہ پروانی کی بیتابی۔ پروانہ وہ بیتاب ہوتا ہے، آگ کو دیکھ کے بیتاب ہوتا ہے، تب وہ کی کوشش کرتا ہے اور اپنے پروں کو ڈانا کو حرکت دے کے ایک دم اس آگ کا عاشق ہو کے جا کے اپنی جانیں قربان کرتا ہے۔ پروانہ یا کہہ لیجئے ہم لوگ جو ہے وہ بتان، جب وہ ایک موسم میں بتان نکلتا ہے تو اس کو بیتابی ہوتی ہے، وہ جان کا پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے کہا گیا شبنم کا سکون ہو یا کہ پروانی کی بیتابی، اگر اڑنے کی دھن ہوگی تو ہوں گے بال پر پیدا۔ جو دانا میں اگر یہ چول نہ ہو تو وہ نہیں اڑ پائے گا، لیکن جب ہمت کرے گا تو اس کے دانا میں اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح گارجن اگر وہ چاہیں اپنے بچوں کے بارے میں فکر لیں گے اس کا بچہ آگے بڑھے گا۔ بچہ خود محنت کرنا چاہے گا، بچے خود محنت کرنا چاہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو کشادہ کرتا چلا جائے گا۔ پتھر سے بھی لیا جا سکتا ہے ہیرے کا کام، پتھر سے بھی لیا جا سکتا ہے ہیرے کا کام، شرط یہ ہے کہ قریبے سے تراشا جائے۔ ایک پتھر ہے پڑا ہوا ہے، کوئی دام نہیں، لیکن اس پتھر کو لا کے اس کو تراش کر کے ایک جو چاند بنایا یا ایک گنبد بنایا، تراش کرتے کرتے جو پتھر پڑوں میں لڑک کے جا رہا تھا، لیکن جب اس پتھر پر محنت ہوئی وہ محنت ہیرا اور جواہر کی قیمت سے زیادہ باقیمتی ہو گیا۔ اس لیے شاعر نے کہا پتھر سے بھی لیا جا سکتا ہے ہیرا کا کام، شرط یہ ہے کہ قریبے سے تراشا جائے۔ ایک پتھر کا تراشیں گے تو وہی پتھر ہے، لیکن جب آپ نے اس کو تراش کر کے کوئی نقشہ بنایا، کوئی پھول داغنے کے لیے اس کو ایسا تراشا کہ اس کو رنگ میں یوں دبائیے اور کپڑے میں لگائیے یا کسی چیز میں لگائیے، وہ محنت میں ہوتا ہے۔ تو پتھر بھی
सोना से ज्यादा कीमती हो सकता है, हीरा से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। शर्त यह है कि उसको करीने से जैसा तराशना चाहिए वैसा तराशेगा। मकराना, राजस्थान में एक शहर है मकराना, ये जो संगे मरमर है ना उसकी पैदावार वही है मकराना में। मकराना वहाँ पत्थर ही पत्थर है। हम बहुत मरतबा वहाँ गए हैं। वहाँ जो जिस इलाके में पत्थर निकलता है, लाल वाला पत्थर भी और सफेद, जिससे जो है क्या कहते हैं ताजमहल तैयार हुआ है। ताजमहल का कहाँ का पत्थर है? मकराने का पत्थर है। वो पत्थर इतने नीचे काम कर रहा है, ऊपर से देखेंगे आदमी को लगता है कि कोई बड़ा मुर्गा सा बैठा हुआ है, इतना नीचे काम का। मैं खुद देखा हूँ। वही बम मार के पत्थर को तोड़ता है, पत्थर फटता है और फिर जो बड़ी वाली क्या मशीन वाली गाड़ी से पत्थर के टुकड़ा को वहां से निकालता है और निकाल के ऐसा उस पर मेहनत, तराशने की मेहनत होती है। तराशने की मेहनत में छाम बनाते हैं, गहीन बनाते हैं और क्या क्या बनाते हैं। आप जाके देखिए मकराना में आपको एक एक पत्थर का, पूरे पत्थर का मूर्ति बनाता है, पूरे पत्थर का मीनारा बनाता है। ये उसके ऊपर मेहनत है। हालांकि उस पत्थर की कोई कीमत नहीं, लेकिन उस पर मेहनत करने की वजह से, उसको करीने से तराशने की वजह से अब वो कीमती हो गया। अब एक मीनारा बन गया। वो नक्शो निगार की वजह से सोना चांदी और हीरा जवाहरात से ज्यादा कीमती हो गया। बच्चे पर भी कायदे के साथ मेहनत किया जाए, यही बच्चा वक्त का जो है बैरिस्टर बनेगा, वक्त का वकील बनेगा, वक्त का जो है क्या कहते हैं डीएम बनेगा, वक्त का सीएम बनेगा। हाँ, गार्जियनों को उसकी तमन्ना, उसका फिक्र रखना पड़ेगा। असातिज़ा को उसकी मेहनत करने में, उसके पीछे लगन मेहनत लगना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये स्कूल शुरू से कायम हुआ है, क्या कहते हैं कि हमारे हेडमास्टर साहब शुरू से ही मुझको जोड़ के रखे हैं। मेरी लिए खुशनसीबी की बात है कि उन्होंने मुझको जोड़ के रखा है। हर प्रोग्राम में मेरी यहाँ हाजिरी होती है, तबीयत खुश हो जाती है। मैंने उनको मशवरा दिया पहले, चूंकि ये अरबी तालीम को भी रखे थे, अब जो है दर्जे हिफ्ज़ को ये कायम कर रहे हैं। ये इनकी ऊंची सोच की बात है कि इन बच्चों में कोई हाफिज़ कुरान, चूंकि चुनाचे यहाँ पढ़ते पढ़ते हाफिज़ कुरान भी बने, उस लाइन में पढ़े और हाफिज़ कुरान भी बने। अब बाज़ाब्ता यहाँ दर्जे हिफ्ज़ जो है ये कायम कर रहे हैं। दर्जे हिफ्ज़ के लिए इन्होंने पूरी तैयारी शुरू की है। कुछ बच्चों के नाम आ भी गए हैं। तो ये तो क्या कहते हैं कि सोने पर सुहागा वाली बात है। यहाँ हिफ्ज़ के बच्चे भी आप डाल सकते हैं। इन हिफ्ज़ के बच्चे जो दर्जे हिफ्ज़ में दाखिला लेंगे, उनके साथ अंग्रेजी का भी और यहाँ स्कूली तालीम का कुछ ना कुछ जो कोर्स तो रहेगा। और जो बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं स्कूल लाइन की, उनका भी दीनी तालीम के साथ जुड़ा हुआ है। वरना ये स्कूल का बच्चा कैसे कह दिया कि कुरान पाक में कुछ की सूरत है, कितने आयात हैं, कितनी क्या कहते हैं कि मंजिल है। ये तो मदरसे की तालीम है, लेकिन स्कूल के बच्चों को मदरसे के लिए 1-2 घंटा 1-2 पढ़े रखा है। इससे जो उनकी मालूमात नामाला बढ़ रही है। हाँ, एक शिकायत जरूर करूंगा। आपने जो है ब्राजील का, लंदन का, फला का जो है उसको तो आगे बढ़ाया। इस मुकाले में आप बम्बे का नाम लेते और क्या कहते हैं कलकत्ता का नाम लेते, दिल्ली का नाम लेते, तो हमारे देश का नाम और ऊंचा होता। हाँ, बम्बे की चाय, भोपाल की चाय अच्छी होती है। वाकई भोपाल की चाय अच्छी होती है तो भोपाल की चाय का तस्करा करते, भोपाल के पानी का तस्करा करते, समझे नहीं। दूसरे मुल्कों को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है। इस मुल्क के साथ हमारा क्या कहते हैं कि एक मोहब्बत है। और ये मोहब्बत ऐसा नहीं कि हमारा इस से मोहब्बत है, हमारा इस मिट्टी के साथ मोहब्बत है। हम मरेंगे इस मिट्टी में, दफन होगा इस मिट्टी में, हम पैदा हुए यहाँ की मिट्टी से। इसलिए अपने मुल्क के नाम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप ऐसे मुकालमा तैयार करें, मुकालमा में जो है किसी ब्राजील और यहाँ वहाँ का नाम लेने की जरूरत नहीं है। उर्सूल मिलाद, आपने वहाँ कुरान हमें कौन सी सूरत को कुरान का दुल्हन कहा जाता है? तो ये सवाल हुआ, बताया बच्चा ने सूरह रहमान है। तो ऐसी हमारे इंडिया के शहरों में किस शहर को उर्सूल मिलाद कहा जाता है? शहरों का दुल्हन किसको कहा जाता है? ये तारीफ में आता है, वो बम्बई है नहीं।
یہ بمبئی ہے۔ تو اس طرح کے سوالات اپنے ملک کے بڑے بڑے ٹاؤن، وہاں کی تہذیب، لکھنؤ کی اردو کی تہذیب الگ ہے اور دلی کی اردو کی تہذیب الگ ہے، ہر جگہ کی تہذیب کا وہاں کا کلچر کا اخذ کر کے اس پر مکالمہ تیار کروائیے، انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم کو کیا مطلب ہے برازیل سے اور کیا مطلب ہے لندن سے اور کیا کوریا سے، ہمارے ملک سے تھوڑی وہ زیادہ مقام رکھنے والے ملک ہیں، ہمارا ملک زیادہ مقام رکھنے والا ہے۔ یہاں ہر طرح کی آبادی ہے، یہاں ہر طرح کی وسعت ہے۔ یہاں کی چائے کوریا میں جا کے وہ کوریا کی چائے بن گئی، فیکٹری یہاں کی، چائے یہاں کی، چائے جو ہے دارجلنگ کی پتی تیار کی یہاں، اور جا کے وہ کوریا میں تیار ہو گئی تو کوریا کی چائے ہو گئی۔ سمجھے نہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو دلچسپی کے لیے میں نے صرف بولا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا بولا۔ آپ کوریا یہاں وہاں کا نام لیں گے، اپنے ہندوستان کے شہروں کا نام لے لیں گے، مکالمہ تیار کیجئے، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں ساتھ ساتھ ہندوستان کی تاریخ پر مکالمہ تیار کروائیے۔ ہندوستان ہمارے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو بھی کہ مجاہد کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان کے آزاد کرنے میں پوچھا جائے کس نے آزاد کیا؟ جواہر لال نہرو۔ ارے جواہر لال نہرو آزاد کیا۔ اصل آزاد کرنے والے کون تھے؟ آپ جواہر نہرو کا نام لیجیے، بے شک ہم اس کو سر میں بٹھاتے ہیں، وہ بھی جو ہے ہندوستان کے آزاد کرنے میں ان کا بھی حصہ تھا، لیکن چلے تھے جانب منزل اکیلے ہی مگر لوگ آتے گئے کارواں بڑھتا گیا۔ یہ ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے بیڑا کس نے اٹھایا تھا؟ علماء نے اٹھایا تھا۔ آج ان علماء کا تاریخ میں نام نہیں ہے تو ہم اسکولوں میں اس نام کو چالو کریں، اسکول کے مکالمہ میں ان بچوں کا ہم ذہن سازی کریں، پھٹ سے بولے، کیونکہ تاریخ لکھنے والا، تاریخ جاننے والا جان بوجھ کے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ مولانا محمود حسن صاحب کا نام نہیں لے گا، مولانا آزاد صاحب کا ایک مرتبہ نام آ جائے گا، لیکن بڑے بڑے جو ہے ہندوستان کے آزاد کرنے میں جنہوں نے اپنی قربانیاں، مولانا حضرت موہن وغیرہ، ان لوگوں کا نام نہیں لیا جائے گا۔ لیا جائے گا تو سردار پٹیل کا نام لیا جائے گا، تو بھگت جی کا نام لیا جائے گا، یا جواہر لال نہرو کا نام لیا جائے گا۔ یہ سب تو بعد کے لوگ ہیں، یہ سب تو بعد کے لوگ ہیں۔ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کلکتہ کا ایک بہت بڑا جو ہے سن 1934 میں انہوں نے ٹاٹی کا بیڑا باندھ کر جو ہے اس کو وہاں فوجی مشق کروایا۔ جتنی ہمت تھی، جتنی وسعت تھی، ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے وہ لشکر تیار کیا۔ حالانکہ انگریز کے فوج کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں تنکے کے برابر بھی نہیں، لیکن ایک تیاری تو کی، لیکن آج اس کا نام کوئی نہیں لے رہا ہے۔ بہرحال آپ ہندوستان کی تاریخ پر مکالمہ تیار کروائیے، بچوں کو ذہن میں دیجئے کہ ہندوستان کا آزاد کرنے میں ہمارا حصہ رہا ہے۔ ہم نے کہیں گے کیا اوروں کا حصہ نہیں رہا ہے، اوروں کا حصہ رہا ہوگا ضرور، لیکن سب سے پہلے ہمارا حصہ رہا ہے۔ یہ بچوں کی ذہن سازی کے لیے یہ مکالمے کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی ہوگی۔ یہ کہیں بھی اگر کھڑے ہو کے بولے گا تو چونکہ 10 سال کی عمر میں رچی ہوئی بات 25 سال 50 سال کی عمر میں وہ نہیں بولے گا، اس کو ایک تاریخ بتائی گئی ہوگی، اس تاریخ کو وہ یاد رکھے گا، اس کو وہ کبھی نہیں بھولے گا، کیونکہ بچپن کی رٹی ہوئی بات یاد رہتی ہے۔ اب میں نے حدیث پڑھی ہے، لا حسد الا فی اثنتین، رہنے دیجیے، 2 چیز پر رشک کیا جانا چاہیے۔ اگر رشک کے قابل کوئی چیز ہے تو 2 نعمت ہے، 2 نعمت پر رشک کرنا چاہیے۔ رشک کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں لفظ ہے حسد۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کا معنی غیر کی نعمت دیکھ کر اس سے نعمت کی چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے۔ حسد کی تعریف سن اے صاحب خیر تمنائے زوال نعمت غیر، غیر کی نعمت کو دیکھ کر اس سے چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے۔ یہ حسد ناجائز ہے، اور حسد کرنے والا الا ان الحسد حسد من تعلق بحلق کفا ذمن فی صورت آخر الفلق ومن شر حاسد اذا حسد۔ جس کو حسد کی بیماری لگتے گھٹ گھٹ کے مرتا ہے، وہ گھٹ گھٹ کے مرتا ہے، اس حسد کی بیماری میں وہ خود گھٹتا ہے۔ لیکن رشک کیا ہے؟ کسی کا کمال دیکھ کر اللہ سے یہ دعا کرنا، یا اللہ جیسا کمال آپ نے اس کو دیا ہے، وہ اپنے کمالات پر اپنا کام دکھا رہا ہے، اس طرح کا کمال مجھ کو بھی دیجئے، میں بھی ایسا کام کروں۔
تو کہتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی چیز ایسی ہے جس پر رشک کرنا چاہیے، یعنی کسی کے کمال کو دیکھ کر کمال حاصل کرنے کی تمنا کرنا اور اس کے کمال کو چھین جانے کی تمنا نہیں کرنا۔ اس جیسے کمال حاصل ہونے کی جو اللہ سے دعا کرنا، تمنا کرنا، یہ رشک کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں بتایا کہ دنیا میں دو چیز قابل رشک ہے، ایک ہے علم، ایک ہے علم، چاہے دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو۔ ایک دنیاوی علم میں ایک بہت بڑا پروفیسر بات کو نہ سمجھانے کا ایسا انداز ہے کہ جو بات 10 منٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ 2 منٹ میں بات کو سمجھانے کا ملکہ رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ فلاں پروفیسر کو جو آپ نے ملکہ دیا ہے، جو صلاحیت دیا ہے کہ 10 منٹ کی بات کو 2 منٹ میں اپنے الفاظ سے سمجھانے پر قادر ہے، ایسی صلاحیت، ایسی استعداد اللہ مجھ کو بھی دیجیے۔ اس کا نام ہے رشک، اس کا نام ہے رشک۔ تو علم چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، علم نافع ہونا چاہیے۔ علم مذمت کی بھی چیز ہے اور علم جو ہے محمود بھی چیز ہے، مگر کب علم جب نفع دینے والا ہو، چاہے دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو۔ اگر دینی علم ہے لیکن اس سے نفع نہیں ہو رہا ہے تو وہ علم اس کے منہ پہ مار دیا جائے۔ دنیاوی علم ہے لیکن اس کے علم سے دوسروں کو نفع پہنچ رہا ہے، اس علم کو سر پہ بٹھایا جائے۔ ایسا نہیں کہ دنیاوی علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور دینی تعلیم ہمیشہ اس کی قدر و قیمت ہے، ایسا نہیں۔ علم نافع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ ہمیں ایسا علم دیجئے جو دوسروں کا عقیدے نفع بخش ہو۔ تو اب یہ علم تو دنیاوی علم ہو سکتا ہے اور دینی علم بھی ہو سکتا ہے۔ دنیاوی علم بھی کبھی نفع دینے والا ہو اور دین نفع دینے والا نہ ہو، تو اس کیا کہتے ہیں دنیاوی علم کو ہم ترجیح دیں گے دنیا علم کے بارے میں۔ تو ایک تو قابل رشک چیز کیا ہے؟ علم ہے۔ چنانچہ کہا وَيُعَلِّمُهَا وَيَقْلِمُهَا، اس علم سے لوگوں کو تعلیم کرتا ہے اور اس علم کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے فیصلے کرتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ مال، لیکن کون سا مال؟ اس مالدار پر رشک کریں گے جس مالدار کو اللہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دی۔ ایسے مالدار ہونے کی تمنا کرنا یہ رشک کی نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے اس پر رشک کرنا چاہیے۔ یہ اللہ فلاں کو آپ نے داتا بنایا ہے، مجھے بھی مال ہوتا تو میں بھی رمضان میں اتنے صدقہ خیرات کرتا۔ ہاں، جو مالدار ہے لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس کی گاڑی باڑی اور کیا کرتا ہے قلعہ وغیرہ دیکھ کر رشک کرنا ناجائز ہے۔ جائز اس مالدار کی مالداری پر رشک کیجئے جس مالدار کو اللہ نے مالدار بنایا اور وہ مال کا پورا حق ادا کرتا ہے، وہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ذرے ذرے کا حساب کر کے لوگوں پر صدقہ خیرات کرتا ہے۔ ایسے مالداری کی تمنا کرنا، رشک کرنا، اس کو ترغیب دی گئی ہے کہ آپ ایسی تمنا کیجئے، ایسے مالدار کی تمنا کیجئے جس مالدار کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق فَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ، اللہ نے مسلط کر دیا اس کو اللہ کے راستے میں مال کو ضائع کرنے کے لیے۔ ایسے مالدار کی تمنا کرنا جائز، بلکہ ترتیب دی گئی صاحب تمنا کیجئے، لیکن اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ علم ہے۔ علم کی ہمیں تمنا کرنی ہے۔ یہاں جو آئے ہوئے حضرات ہیں، جو بھی ہے، جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں یا پڑھتے نہیں ہیں، لیکن آپ نے بچوں کے اوپر محنت کا ایک جو ہے دیکھا کہ ان بچوں کے اوپر محنت ہوئی ہے، انگریزی میں بھی بات کر رہی ہے۔ الحمدللہ یہ اس علاقے کے لیے ایک نمایاں اسکول ہے، ادب اسکول، اس کے اوپر بڑی محنتیں ہو رہی ہیں اور جاں فشانی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ یہ ٹھاٹ بات کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، بڑی جاں فشانی کے ساتھ یہاں بچوں کے اوپر محنت ہو رہی ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا، الحمدللہ مسجد بھی بنے، یہ قبر بھی بنے۔ اس پر مزید آپ صرف ایک فیس سمجھ کے دیں تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن فیس کے علاوہ اگر کچھ تعاون کریں تو یہ میرے لیے میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہمارا اخلاقی تقاضا ہوگا کہ ہم صرف فیس پر اکتفا نہ کریں، کبھی کبھی ہم آئیں۔ دیکھیے اسکول کی بہت ساری ضروریات ہیں، اس ضرورتوں میں ہمارا بھی اوپر جو لازم فیس تو ہم دیتے ہی ہیں، ہم ایسے موقع پہ جو آپ کو دیجئے 10 روپے اور لے لیجئے، ہاں آپ 20 روپے اور بڑھا کے لیجئے، 50 روپے اور لے لیجئے۔ اس طرح کا ہم ذہن لے کے آئے، اسکول کو دیکھنے کے لیے آئے۔ چلتے پھرنے والے آدمی چاہے اس کا بچہ بچی پڑھے نہ پڑھے، دیکھیں کہ یہاں علمی محنت ہو رہی ہے
تو ہمارا انسانی تقاضا، اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ ہم فیس پر ہی بات کو معلق کر کے نہ رکھیں، بلکہ اپنا ایک اس کے ساتھ تعلق کا اظہار کرنے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ہم تھوڑا بہت تعاون کریں انشاءاللہ۔ مگر جو ہے ماسٹر صاحب نے مجھ کو نہیں کہا، مگر میری عادت ہے کہ جہاں جاتا ہوں کچھ نہ کچھ جو ہے 10 روپے 5 روپے 20 روپے 50 روپے آپ تھوڑا سا اسکول کے تعاون کے نام سے دیجیے، فیس کے علاوہ۔ آئیے جلدی جلدی ان کے پاس جو کچھ ہے آپ یہاں ڈالیے۔ 2 بچے جائیں ماں بہنوں کے پاس، ایک رومال دے دیجیے، ایک رومال دے دیجیے۔ آپ کو برا لگ رہا ہوگا ماسٹر صاحب، لیکن کوئی بات نہیں ہے، یعنی ایک نعمت ہے یہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیجیے جن سے جتنا ہو سکے، 2 بچوں کو بھیجے رومال لے کے دے دیجیے۔ میں آپ لوگوں کو ٹک کا واقعہ سناتا ہوں۔ 21 فروری اور 22 فروری 21 22 23 3 دن میں لگاتار کوچ بہار میں رہا جلسوں کے پروگرام میں۔ 21 کو بخاری شریف کا ختم کا پروگرام تھا، ناظر ہر نام سے ایک جگہ ہے، عورتوں کے کا پنڈا لاگ تھا، چونکہ بخاری شریف کے آخری حدیث پر جیسے ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں، وہاں لڑکیوں کا مدرسہ تھا، پروگرام ہوا اور اس کے بعد جو ہے دعا ہوگی۔ میں نے کہا کہ دعا کے لیے آپ لوگ جو ہے مہر لگائیے تاکہ وہ دعا قبول ہو جائے۔ چنانچہ سامنے مرد لوگوں کی کا پنڈال تھا اور ایک طرف عورت آئی تھی۔ میں نے کہا 5 منٹ کا وقت دوں گا، میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، عورتوں کے پنڈال سے 50,000 روپے نقد کیش آئے اور سامنے کی جو مسجد جو مردوں کی تھی اس میں سے 18,000 روپے آئے۔ 22 تاریخ کو ایک جگہ بخاری شریف میں ختم کی، کھوچا باری ایک جگہ کا نام ہے، وہاں بھی لڑکیوں کا مدرسہ ہے، وہاں جو ہے ایسی میں نے کہا کہ آخر میں دعا نہیں کروں گا تو دعا کے لیے آپ لوگ جو ہے مہر دے دیجیے تاکہ یہ دعا گارنٹی ہو جائے، قبول ہو جائے، صدقہ کیجیے کچھ۔ وہاں بھی صدقہ ہوا تو مرد اور عورت دونوں کے مجمع سے بتایا مجھ کو کہ 70,000 روپے ہوئے، 70,000۔ اور ایک جگہ 23 تاریخ کو جلسہ کیا، 12:30 بجے جلسہ ختم ہوا اور 12:30 مجھے کو دیا، وہاں بھی عورتوں کا مجمع الگ تھا۔ میں نے پوچھا کہ مردوں کی مجلس میں مردوں کی مجلس میں آپ کی پہلے جو چندہ کرنے والی مقرر تو چندہ کیا ہی، لیکن میں دعا کے لیے مہر لگوانے کے لیے کہا تو مردوں کی مجلس سے جو 26,000 آیا، عورتوں کی مجلس سے 50,000 روپے آئے۔ یہ وہاں کا جذبہ تھا۔ تو وہی یہ آپ لوگوں سے لے رہا ہوں کیونکہ میرے بعد کوئی نہ کوئی دعا کرے گا، اس دعا کا مہر لگنے کے لیے ہے یہ صدقہ، سمجھے نہیں؟ انشاءاللہ آپ کی دعا یہاں جو آپ کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہماری ماں بہن ہے، جلدی جلدی 10 روپے 20 روپے 5 روپے جن کے پاس جتنا ہو آپ دے دیں، بھیجے رومال بھیجے بچوں گھروں کے پاس بھیجے۔ ہاں ہو گیا، کہاں آئے تم؟ آ جاؤ ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، ماں بہن کو بچ جاؤ۔ تو رومال چھوٹا لیا یار، دل کو بڑا کرو، چھوٹا رومال کیوں لیا، بڑا رومال لو۔ چلیے ماشاءاللہ، ٹھیک آپ کا پروگرام چلائیے۔ میں بہت زیادہ لے لیا تھوڑا سا کیونکہ ان کا 12:30 بجے ختم کرنے کا ارادہ ہے، لیکن بڑی خوشی ہوئی آپ لوگ جو ہے بھرپور اس اسکول کا ادب اسکول کا تعاون کریں، مدد کریں، دعائیں کریں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اور جتنی ماں بہنیں آئی ہیں ان سے میری بہت درد مندانہ درخواست ہے، آپ میں سے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتی ہیں آپ نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ رمضان آ رہا ہے اس لیے ہم کو پڑھنا ہے، 2 چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیں، تلاوت، قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کو لازم کر لیں جتنا بھی ہو سکے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ آپ پڑھنا نہیں جانتے، قرآن شریف سیکھے نہیں ہیں تو آپ کے گھر میں جو بچی جانتی ہے اس کو 10 منٹ بٹھائیے، بچی میں بیٹی تم پڑھو میں سنتی ہوں، کیونکہ سننا اور پڑھنا دونوں کا ثواب برابر ہے۔ سننا اور پڑھنا، تلاوت کرنا اور تلاوت کا سننا دونوں کا برابر ثواب ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے ہم قرآن کو پکڑیں اور نماز کو پکڑیں، ان 2 چیزوں کو پکڑیں گے۔ آج ملک کے حالات مسلمانوں کے خلاف ہیں، انشاءاللہ ہوا کا رخ بدل جائے گا بشرطے کہ ہم قرآن کو اور نماز کو پکڑ لیں۔ اللہ کی ذاتی امید ہے، ماشاءاللہ۔